اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پھر ایک اور خاص اور علمی تحقیقی نشست کے اندر حاضر ہیں اور ہم گفتگو کریں گے مرزا صاحب کی 2 ویڈیوز جو کہ بہت مشہور ہیں، ان کا آپریشن آج شروع کر رہا ہوں اور اس کے اوپر ہی ہماری گفتگو ہوگی۔ 100 کویشچن سنی شیعہ ٹاپک کے اوپر، جو ان کے 2 لیکچرز ریکارڈ ہیں۔ 100 سوالات سنی شیعہ پارٹ 1 اور پارٹ 2، تو اس کو آج ان کا ہم مجموعی طور پر احاطہ کریں گے۔ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر جو مختلف سوالات ہیں ان کویشچن کے اوپر ہم جو کہ صحابہ کرام کے اختلافات کے اوپر مرزا صاحب نے اٹھائے، تو ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوگی بحمد تعالیٰ۔ آج ہم مرزا صاحب کی مکمل جو یہ دونوں کلپ ہیں ان کے اوپر ایک نگاہ دوڑائیں گے، اور چاند ایک عقائد کے اوپر ہم مرزا صاحب کی جو پیش کردہ ان کی ویڈیوز ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ایز اٹ از اسی موضوع کے اوپر ہم انہی کے ریفرنس بتایا ہوئی یہ حدیث کو پڑھیں گے کہ آیا کہ جو حدیثیں انہوں نے ریفرنس دیے ہیں اور جو کچھ انہوں نے بولا ہے، کیا ان ریفرنس کے اندر حدیث کے اندر بھی یہی کچھ ہے، یا کہ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ کسی اور سمت چلی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے مرزا صاحب کی اسی ویڈیو کے اندر پارٹ 1 میں 1 گھنٹہ اور 52 منٹ سے 1 گھنٹہ اور 52 منٹ سے وہ ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جس کو سب سے پہلے میں لے کے آیا ہوں۔ اس حدیث کا آپ پس منظر دیکھیں اور جو مرزا صاحب نے بیان کیا وہ سنیں پہلے کہ وہ کیا مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے اور اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ تو حدیثیں پتہ تھی، اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں، یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، غلام مصطفیٰ ذکی صاحب خود صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی، وہ گانٹھنا شروع کر دی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو، اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے، ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس، اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے۔ حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے ہی سے پتہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ او پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے ہے، صفین کرنی چاہیے ہے، نہروان کرنی چاہیے ہے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں، بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے حروف کے اندر یا قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر معنوی تعریف کوئی کرے یا اس کے مفہوم اور مطالب کے اندر اس کے اندر کوئی تعریف کرے، کوئی لفظ کو کی تعریف کر دے، تو اس کے بارے میں علماء کے احکام کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر جو حدیث ایک چین کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک یہی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بات نہیں، اس میں اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے اس کا مفہوم بیان کرنا کہ وہ اپنے سیاق و سباق سے ہٹ جائے، یا وہ الفاظ حضور کی حدیث میں ایڈ کر دینا جو اللہ کے رسول نے بیان ہی نہیں کیے، تو یہ حدیث کے اندر تحریف ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہے، اور اس کے اوپر وہی حکم ہوگا جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے میرے سامنے، جو میرے سامنے یہاں پر پیش کیا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 11759،
सॉरी 11795, 11795 नंबर। हदीस मिर्जा साहब कैसे पेश करते हैं, पहले ये सुने। मिर्जा साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के घर से बाहर निकले। साहबा किराम कहते हैं हम ज़र कर रहे थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी हैं। तो इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमाओ, ये तो हुज़ूर की जूती टूट गई। अब मिर्ज़ा साहब जो बयान कर रहे हैं, मैंने उनके जो अल्फाज लिए हैं जिनके ऊपर हमारी गुफ्तगू है वही मैंने आपको सुना भी दिए हैं और आप ये मैं पढ़ भी देता हूँ। जूती टूटी तो मौला अली करम अल्लाह वजल करीम शेर खुदा आप जूती को सीने लग गए और बाकी अल्लाह के रसूल और बाकी साहबा किराम चंद कदम आगे चल पड़े। तो आगे ठहर करके मौला अली का इंतजार करने लगे और मिर्ज़ा कहता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो अल्लाह ने मुझे माबूस किया और कुरान देकर महबूस फरमाया। मिर्ज़ा कहता है, अब हदीस क्या है मैं आपको स्कैन पेश करूंगा और हदीस लफ्ज़ बे लफ्ज़ पढ़ूंगा भी। अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब आगे चले और मौला अली का इंतजार किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ऐ अबू बकर उमर और दीगर सहाबा किराम मौजूद थे। अबू बकर उमर भी मौजूद थे, उनका नाम भी है। तो शेखैन भी मौजूद हैं और तमाम साहबा के सामने अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे कुरान देकर मबूस किया है, मैंने उसकी दावत आम दी है। एट अ लास्ट रिजल्ट मुझे इस कुरान को मनवाने के लिए तलवार उठानी पड़ी और तुम में भी एक शख्स ऐसा है कि जो कि तुम मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाएगा। कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है। ख्वारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी। अहले जमल भी मुसलमान ही थे, अहले सिफीन भी मुसलमान ही थे। हम उनको काफिर मुनाफिक नहीं कहते। साहब के लफ्ज़ क्या है कि तुम में एक शख्स ऐसा है कि जिस तरह मैंने तलवार उठाई है ना कुरान की तावील और तफसीर के लिए और कुरान को मनवाने के लिए, तुम में भी एक शख्स ऐसा है जो मुसलमानों के खिलाफ, तुम मुसलमानों के खिलाफ, लफ्ज पे गौर करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बकर उमर तुम मुसलमानों के खिलाफ भी तुम में से एक शख्स ऐसा है जो कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाएगा। सहाबा किराम में से अब ये सवाल पैदा होता है कि सहाबा किराम को कुरान मनवाना पड़ेगा, अबू बकर उमर को और सहाबा किराम को, या सहाबा किराम मुसलमान हैं, मौला अली मुसलमान है तो अब सहाबा किराम का स्टेटस इतना है कि उनको कुरान समझाना पड़ेगा, उनके लिए तलवार उठानी पड़ेगी सहाबा किराम की। मैं आगे वो हदीस पेश करता हूँ। तो सहाबा किराम, मुसलमान और कुरान, ये तीनों नुक्ते आप नोट करें यहाँ मिर्ज़ा साहब के बयान में। यहाँ तो जहालत है, यहाँ पर बुग़्ज़ यानी ज़हर हो रहा है। अब आगे देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिसको सर्टिफिकेट दिया है मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने का, मेरे साहब के अल्फाज पे गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सर्टिफिकेट दिया है मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने का, कि जिसे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है। ख्वारिज भी मुसलमान ही थे, तावील की गलती लगी हुई थी। अहले जमल भी मुसलमान ही थे, अहले सिफीन भी मुसलमान ही थे। हम उनको काफिर मुनाफिक नहीं कहते। मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं हूं, हजरत उमर कहते हैं मैं हूं। आपने फरमाया बल्कि वो शख्स जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से एक शख्स होगा जो उठाएगा तलवार। तो अबू बकर ने कहा कि वो मैं हूं, और उमर ने कहा कि मैं हूं। फिर सहाबा किराम दौड़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं वो मैं नहीं हूं, वो आप लोग नहीं हो, बल्कि वो है जो मेरी जूतियां बना रहा है। तो फौरन सब लोग दौड़ पड़े मौला अली की तरफ, उनको खुशखबरी देने के लिए। वहां पहुंचे तो मौला अली की खूब मुस्कुराहट देख करके सब जान गए कि मौला अली को शायद पहले से ही इल्म है। तो जिसको हजूर ने सर्टिफिकेट दिया हो मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए तलवार उठाने का, तो उनको भी शक है कि मैंने जमल करनी है या नरवान करनी है कि नहीं। ये धोखे मौलवी देते हैं, ये फ्रॉड मौलवी करते हैं।
میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے، صفین کرنی چاہیے، نہروان کرنی چاہیے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں. یعنی یہ میرے صاحب کی عبارت ہے جو میرے صاحب نے حدیث پیش کی. میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں آپ کو کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے یار. میں مولوی نہیں ہوں، میں اس وقت پینٹ شرٹ پہن کر کے آفس میں بیٹھا ہوں. میرا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے کسی مدرسے سے کسی مولویوں سے کوئی منطق پڑھی ہے. ہاں مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان سے میں پڑھا بھی ہے، تھوڑا بہت جانتا بھی رہتا ہوں مختلف وقتاً. باقاعدہ میں کسی پیپر نہیں دی، میں نے ایگزام نہیں دیے کسی مدرسے سے، کسی مسلک کا میں پروموٹر نہیں ہوں. میں مرزا صاحب کی طرح ہی ایک انجینئر ہوں، جاب کرتا ہوں، اور میں قرآن اور حدیث جیسا مرزا پڑھتا ہے میں ویسے پڑھتا ہوں. تو جو مرزا نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے میں نے سنا دی ہے، آپ نے خود سن لی ہے. آؤ میں دیکھتا ہوں اس حدیث کے اندر کیا ہے. حدیث ہے جس مسند محمد کے اندر ابو سعید خدری کی روایات کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت ہے، امام حاکم بھی اس کو لے کے آئے ہیں، اور علامہ ابن جوزی بھی اس کو لے کے آئے ہیں. مجموعۃ الزوائد کے اندر بھی امام حسمی نقل کیا اور کہا کہ اس کے رجال سکہ ہیں. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، میں لفظ بے لفظ پڑھ رہا ہوں کہ یقول کنا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الینا من بعد بیوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف علیہا علیہ. اب ابو خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے تشریف لائے، ہم نبی کے ساتھ چل پڑے. رستے میں نبی کی جوتی ٹوٹ گئی، حضرت علی روک کر کے اس جوتی کو سینے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، ہم بھی ساتھ چلتے رہے. ایک جگہ پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے. ٹھیک ہے. فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ فاستشرفنا وفینا ابو بکر وعمر فقال ولكنه خاسف نحل قال فجئنا نبشره قال فكأنه قد سمعه. اب یہ روایت کے لفظ ہیں. اب آگے دیکھیں. اب اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے کیا فرمایا کہ کھڑے ہو گئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو قرآن کی تعویل اور تفسیر پر اسی طرح قتال کرے گا جیسے میں نے تنزیل پر قتال کیا ہے. اس میں اب میں جہاں پر علمی تحقیقی گفتگو بھی کرتا ہوں تھوڑی، بلکہ چلیں میں فی الحال ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر بعد میں اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ سن کر ہم جھانک کر دیکھنے لگے کہ ہم میں سے وہ کون ہے. ہمارے درمیان ابو بکر عمر ہی موجود تھے، لہٰذا صحابہ کرام میں زیادہ بزرگی والے وہ تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان کو دیکھنے لگے جھانک کے ابو بکر عمر کو، کہ شاید ان میں سے تو کوئی ایک نہیں ہے. لیکن نبی کے رسول نے فرمایا وہ جوتی سینے والا ہے، وہ یعنی مولا علی. اس پر ہم سب لوگ اس خوشخبری کے لیے، ابو بکر عمر بھی، ہم سب لوگ مولا علی کی طرف دوڑ پڑے کہ ان کو ہم کہتے ہیں. جب ہم قریب پہنچے تو محسوس ہوا انہوں نے یہ پہلے ہی بات سن رکھی ہے، بس اتنی بات ہے. یہ ان کے چہرے سے تاثر معلوم ملا کہ شاید انہوں نے پہلے جانتے ہیں یہ بات. یہ لفظ ہے روایت کے. پہلا میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف قرآن منوانے کے لیے وہ تلوار اٹھائے گا. تم مسلمانوں میں سے، مرزا کی ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں، وہ کون سا لفظ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف تم کر کے اور مسلمان یہ قرآن سمجھائے گا وہ شخص صحابہ کرام کو. کوئی ایک دلیل لے آؤ یار. اس حدیث سے کسی ایک لفظ سے یہ سیر نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو تم مسلمانوں کے خلاف تعویل قرآن کے لیے تلوار اٹھائے گا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کے وجود جدا ہیں، وجوب یکساں ہیں. دو چیزیں ہیں، دو وجود ہیں، ان جدا جدا ہیں. ایک ہے تنزیل قرآن، ایک ہے تعویل اور تفسیر قرآن.
تنزیل قرآن، قرآن کے نزول کے لیے، یعنی قرآن نازل ہوا تو اس کو بے ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول نے اس کے لیے قتال کیا، یہ قرآن نازل ہوا اس پہ ایمان لے آؤ۔ چونکہ مولا علی کرم اللہ کریم جو قتال کریں گے وہ جو قرآن نازل ہو چکا اس کے معنی اور تفسیر کے اوپر کلام کریں گے، کیونکہ وہ جو لوگ حضرت علی کے اگینسٹ ہوں گے وہ قرآن کی تفسیر غلط کریں گے۔ اب جو ہے اس حدیث میں میرا چیلنج ہے، نہروان اور جمل جو جنگ مولا علی کی امیر معاویہ اور اہل شام کے ساتھ ہوئی ہیں، کسی ایک لفظ سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علی کی مخالفین امیر معاویہ لوگ ہیں۔ میرا چیلنج ہے ذریت رافضیت کو کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں، یا مرزا صاحب کے چیلوں کو۔ اس روایت میں جو ذکر ہے وہ خوارج کا ہے، اور خوارج کسی کے ہاں بھی مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں، اور وہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کر کے کہ قرآن کا نام لے کر کے وہ قرآن کے الفاظات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور مولا علی کو انہوں نے فتویٰ لگایا، کہا کہ علی یہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، میرا ابھی ٹاپک آج لانگ ہے تھوڑا، تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں ہیں کہ حضرت علی کو کہا کہ تم علی اللہ حکم اللہ کی ہے اور تم حکم دیتے ہو، قرآن پڑھ کے آتے ہیں سنائی کہ حکم اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب قرآن کی ایتیں پڑھ کے ان کی غلط اور تفسیر کرنے والے خوارج، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین مخلوق ہیں، قوم عاد اور سمود طرح کاٹ ڈالو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، خود بخاری میں پورا چیپٹر ہے باب الفتن کے اندر، اور حضرت علی کو یہ حکم اس سے پہلے ہی مولا علی کو اور تمام صحابہ کرام کو، ابو سعید خدری کی یہ روایات ہیں بخاری کے اندر، یہ حکم اللہ کے رسول دے چکے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، زبانیں شکشاد اور شکل طرح میٹھی ہوں گی، آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی، داڑیاں گھنی ہوں گی، ٹخنوں سے تہ بند اونچا باندھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو وہ مومنوں والی چپساں کفار والی آیتیں مسلمانوں پہ چپساں کریں گے، تو یہ اس جہنم کے کتوں میں سے کتے ہوں گے، جب تمہیں یہ ملیں تو قوم عاد اور سمود طرح کاٹ ڈالو۔ مولا علی اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے جب خوارج کے ساتھ جنگ کی، تو خوارج کا جو فتنہ تھا وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تو کافر ہیں، تو کفار کے ساتھ اللہ کے رسول کے قرآن کے اوپر جو آج ہم قادیانی کے ساتھ کرتے ہیں، وہی جنگ جو ہے مولا علی کرم اللہ نے کی ہے کہ قرآن کی مفہوم اور جو تفسیر کے اوپر اللہ کے رسول نے کی تھی کفار کے ساتھ، تو مولا علی بھی کر رہے ہیں کفار کے ساتھ۔ وہاں پر نزول قرآن کا منوانے کی بات تھی، یہاں پر قرآن کا وہ نام لیتے ہیں لیکن قرآن جو ہے غلط تعویل کرتے ہیں، جیسے کہ مسلم کذاب کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی اس کیٹیگری میں یا جو بھی دیگر ہو گئے، تو یہاں بیسیکلی یہ خوارج کی طرح ہے۔ مولا علی نے کس کے ساتھ قتال کیا ہے؟ خوارج کے ساتھ۔ تعویل قرآن اور تفسیر قرآن کے اوپر قتال پوری امت شیعہ سنی کے اتفاق ہے کہ مولا علی نے خوارج کے ساتھ کیا ہے، تو یہ خوارج کی حدیث تھی، اس سے مرزا صاحب نے کھینچ تان کے نکالا کیا؟ امیر معاویہ، جمل اور صفین۔ اب آپ خود دیکھ لیں، میں نے کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کیا، فقط آپ کو روایت سمبل پر سنا دی ہے، کمنٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر میں۔ اب آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف۔ یہ میرے صاحب کی پہلی حدیث ہے جس کے اندر میرے صاحب نے اب جو ہے نا تعریف کر دی قرآن کی، حدیث شریف کے اندر میرے صاحب نے تعریف کی۔ یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 11795۔ تو تم مسلمانوں سے، اور یہ جو کہا نا جی، یہ سارا میرے صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، جو ہے نا مولا علی کے اوپر بھی، اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اور حدیث رسول کے اوپر بھی۔ دوسرا جھوٹ جس کے اوپر میرا 30 منٹ کا کلپ آ چکا ہے، تمام لوگ میرے چینل پہ جائیں، حقیقی گدھا کون ہے؟ جن حقیقی گدھا کون؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف گدھے کی نسبت کی گئی، وہ گدھا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا اصل گدھا مرزا انجینئر ہے۔ میں نے اس پہ کلپ اپلوڈ کیا ہے، تحوی کی صحیح بخاری میں روایت ہے، امام بخاری چیپٹر لائے امیر معاویہ کے فضائل میں، اور اس میں حدیث لائے کہ ابن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ امیر معاویہ ایک بطر پڑھتے ہیں، ابن عباس نے کہا کہ وہ تو فقیہ ہیں۔ اس بنیاد پہ بڑے بڑے ائمہ نے فتویٰ دیا کہ وہ جو ہے یہ ان کی فضیلت پہ قول ہے۔ ابن حجر نے بھی یہی کہا، وہ جو پورا قول دکھاتے ہیں نا ابن حجر کا، وہ پورا قول نہیں دکھاتے، وہ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا پھر، یا فضیلت معاویہ کے اوپر میرا کلپ ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ تو اس روایت کا توڑ نکالنے کے لیے تحوی سے ایک روایت اٹھائی، بخاری کی روایت کا توڑ نکالنے کے لیے کہتے ہیں اسی جو ہے نا، یہ جو 100 کوشچن ہے سنی شیعہ کا جو کوشچن ہے، یہ
اس کے اندر وہ کہتے ہیں میرے صاحب کہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں سلف کا فہم استعمال کروں گا اور سلف کا فہم بتاؤں گا۔ اب سلف کا فہم کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں جو اسلاف ہیں، بخاری، مسلم، تابعین کو بھی وہ خیر مانتے تو نہیں ہیں، صحابہ کو بھی وہ غلطیاں نکالتے ہیں، بہرحال جو بھی جس کو بھی وہ سلف کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سلف کا فہم پیش کروں گا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مرزا کے سلف ہیں کون؟ مرزا کے اسلاف صحابہ کرام تو ہے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی غلطیاں تو وہ گنواتے ہیں، تو مرزا کے اسلاف تابعین بھی نہیں ہے، کیونکہ تابعین کے اوپر سب سے گمراہ ترین لوگ گزرے ہیں، مرزا صاحب نے کہا ہے، اور امام ابن سیرین پر لعنت کی ہے۔ تبع تابعین تو خیر ان کے اوپر تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محدثین میں امام بخاری کے اوپر تھوڑا اکتفا کرتے ہیں، یا امام ترمذی، امام مسلم کو وہ کہتے ہیں، تو یہی لوگ ان کے اسلاف ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ابن داؤد، یہ لوگ ہی میرے خیال میں اسلاف ہیں، یا البانی، زبیر احمد ضعیف بھی اسلاف میں آ جاتے ہیں میرے صاحب کے آباء و اجداد میں۔ تو میرے صاحب نے کہا کہ میں اپنے اسلاف کا فہم پیش کروں گا، یہی جو 100 کویشچن ہے سنی شیعہ والے، ان کے شروع میں ہی کہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے صاحب نے اسلاف کا جو فہم بتایا وہ کس سلف سے نکلا ہے، وہ جی دیکھیں۔ ہمارے والی جو ایک بخاری کی جو روایت ہے کہ امیر معاویہ فقیہ ہیں، اس کا جو فہم نکالا وہ یہ نکالا کہ جیسا کہ ہمارے علاقے میں کوئی طاقتور بادشاہ ہو نا، تو طاقتور بادشاہ جب ظلم کرے تو اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں یار اس کے بارے میں بات نہ کر، وہ اچھا آدمی ہے، سیاڑا بندہ ہے۔ تو یہ ایسی مثال وڈیروں کی لے کر کے وڈیروں کی مثال کے اوپر میرے صاحب نے صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم اور فہم جو ہے متعین کیا ہے۔ اوہ میرے خدایا، اوہ میرے خدایا، یہ سلف کا فہم ہے۔ امام بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، صحابی ہیں۔ یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں 3766۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن عباس نے کتنی تعریف کی ہے، فقیہ ہیں، صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے۔ یہاں بھی ان کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ حضرت معاویہ جو کچھ کر رہے ہیں تو سنت ہے، چھڑا ایک وتر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے۔ اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہیں، مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا، اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا، فتنے کا ڈر ہوگا، تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار، سیاڑا بیڑا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے، طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے، اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے، ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے۔ اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے، ایک وتر، چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل۔ امام اعظم حنیفہ کی تقلید کرو گے، اس کو ان کا فہم لوگے تو یہ کیا ہے؟ بابوں کا فہم ہے۔ ابن حجر امام حسمی نے اسی کی فتویٰ دیا ہے کہ امام معاویہ کی فضیلت ہے کہ وہ فقیہ ہیں، امت کے فقیہ ہیں۔ تو علماء نے اسی آیت جو بخاری کے اندر ہے، اور امام بخاری خود چیپٹر قائم کر رہے ہیں فضائل معاویہ میں، تو امام بخاری کا چیپٹر قائم کرنا اس کی دلیل ہے کہ امام بخاری ان کو فضیلت کے لائق سمجھتے ہیں، تو وہ چیپٹر قائم کر رہے ہیں کتاب المناقب میں، باب الذکر معاویہ، باب الذکر ابن عباس وغیرہ وغیرہ۔ تو امام بخاری چیپٹر قائم کر کے پھر چیپٹر کی عنوان کی دلیل پر آیت جو ہے نا بالکل فٹ حدیث بھی لا رہے ہیں۔ اس حدیث کا سمپل سا سادہ سا ایک عام سے بندے کو آپ مفہوم پڑھائیں تو سمجھ آتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ امیر معاویہ خود ایک مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے جو فتویٰ لیا ہے وہ ٹھیک ہوگا، ایک وتر پڑھنے والا، کیونکہ ایک وتر پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، کتاب الدعوا میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک وتر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو ہے نا حضور ایک وتر پڑھتے تھے۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر روایت ہے کہ عثمان غنی ایک پڑھتے تھے، حضور بھی ایک پڑھتے تھے۔ جو ہے نا صحیح سند کے ساتھ مسند ابن شیبہ کے اندر پورا چیپٹر ہے ایک وتر پڑھنے والوں کا، تو مسند ابن شیبہ کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے پورا وتر پڑھنے والوں کا، تو اس کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق ایک وتر پڑھتے تھے، عمر فاروق پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر ایک وتر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ایک وتر پڑھتے تھے، ساری روایتیں ہیں عائشہ کی۔ تو وہ جمہور صحابہ اکرام اور تابعین جو ایک وتر پڑھتے تھے، اللہ کے رسول خود، اور صحیح سند کے ساتھ 24 نمبر ہے صحیح ابن ابان کے اندر، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اور مسند صحیحین کے اندر بھی ہے، سند صحیح کے ساتھ میرا پورا لیکچر آ چکا ہے، آپ سنیں
2 لیکچر آ چکے ہیں, ایک وطر بھائی کے اوپر بھی آ گیا اور اس حدیث حمار کے اوپر بھی آ چکا ہے. آج صرف میں ٹچ کروں گا. تو تمام حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ رسول ایک پہ پڑھتے تھے وطر, اور بعض جگہ پہ مولا علی فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رسول ایک پڑھتے تھے اور میں بھی ایک پڑھتا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو مولا علی بھی ایک پڑھتے تھے, ایک وطر. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا تم کوئی 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے, کوئی 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے, کوئی 9 پڑھنا چاہے 9 پڑھ لے. ساری سنت ہے, ایک پڑھنا بھی سنت ہے, 9 پڑھنا بھی سنت ہے, ساری. تو امیر معاویہ جو پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت, اور یہی قول ابن عباس کا صحیح بخاری میں. اب اس کا رد کہاں سے ملا؟ موتا جو ہے نا 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 400 کتب کے بعد درجے والی کتاب جو کہ حدیثی کتاب ہے طحاوی شریف, شرح مانی الاثار طحاوی, اس کے اندر جو روایت ہے ادھر سے مرزا صاحب نے کیا کیا, اپنا فارم لے لیا. جی یا مرزا صاحب, سبحان اللہ مرزا صاحب. اب اس کے اندر کے لفظ کیا ہیں وہ دیکھیں آپ. 2 روایتیں اوپر نیچے ہیں. اوپر ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا کہ میری معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. تو میری ابن عباس نے کہا کہ اس گدے کو کس نے بتا دیا؟ اس میں عبدالوہاب بن عطا نام کا ایک راوی ہے جو کہ منکر الحدیث ہے. تو اس حدیث کا منتن بھی منکر ہے, اور اس جو حدیث کا سند ہے وہ بھی ضعیف ہے. اب ایک سند صحیح والی روایت کے مقابلے میں منکر روایت لا کے میرے صاحب کہتے ہیں کہ تاوی نے اس کو صحیح کہا ہے, اور جو تاوی کی روایت کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے گا تاوی مر جائے گا. بھائی پہلی بات ہے ضعیف روایت کو لکھ دے تو وہ مر جاتا ہے, یہ تو ڈھونگ ہے نا, ڈھونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کوئی ضعیف روایت نقل کر دے تو اس سے وہ مر نہیں جاتا, بلکہ محدثین امام مسلم لے کے آئے ہیں ضعیف روایتیں, الادب المفرد کے اندر امام بخاری ضعیف روایتیں لے کے آئے ہیں, تو کیا وہ مر جائیں گے؟ ضعیف روایت علماء لکھتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر وہ ضعیف روایت ہے اس کی تو استدلال نہیں ہو سکتا. اس سے اگلی روایت میں ہے کہ جو امام طحاوی جب یہ روایت لاتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ وہ گدھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس گدھے کو کس نے بتا دیا؟ تو اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فذکروا باسناد بمثلی اسنادہ بمثلی الا انه لم یاکل للحمار, کہ یہ جو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں یہ صاف واضح ہے کہ یہ ہمار کے لفظ نہیں ہے, یہ ہمار کے لفظ صرف اسی روایت میں ہے جس کا عبدالوہاب بن عطا راوی ہے, مرکزی راوی ہے. پھر آگے لکھا کہ بعض جگہ پہ ابن عباس سے قول ہے کہ وہ اصحاب المعاویہ, ٹھیک ہے, اور بعض نے پھر ان کو کہا کہ یہ تقیہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اصل بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ رسول خود ایک پڑھتے ہیں, میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتا دیا. تو دوسری بات یہ تھی کہ امام طحاوی کی اس روایت منکر ہے اور صحیح بخاری کی روایت کا رد اس سے نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں یہ جو روایت ہے نا, اس روایت کے راوی کون ہے کہ ان قریب ان ابن عباس, کہ جو امیر معاویہ والی روایت ہے کہ وہ اس حمار کو گدے کو کس نے بتا دیا, ابن عباس غلام قریب ان سے روایت کرتا ہے. اب یہی قریب جب اسی سند کے ساتھ ابن عباس کی روایت ہے جو ہے سنن ابن ابی شیبہ کے اندر, تو وہاں پر کسی نے شکایت کی ہے عباس امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں, تو عباس نے کہا یہ تو سنت پہ عمل ہے, اللہ رسول بھی ایک پڑھتے تھے, امیر معاویہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. بخاری میں ہے وہ فقیہ ہیں. اور الخصائص الکبریٰ بہقی کے اندر ہے کسی نے شکایت کی کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں, تو کہا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں تو وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں, اللہ رسول بھی ایک پڑھتے تھے, اور ہم میں امیر معاویہ کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے. سند صحیح امام بہقی سنن الکبریٰ. اب معلوم ہوا کہ میرے صاحب نے اپنے مطلب کی بات کو جو بخاری میں ان کا موقف باطل کر رہی تھی حدیث, اس کو توڑ کرنے کے لیے طحاوی کی روایت کا سہارا لیا جو کہ منکر روایت ہے. پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آ چکا ہے, مکمل گفتگو آپ سن سکتے ہیں چینل پر. اور میرے صاحب نے قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بولا کہ حدیث صحیح ہے, طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا. پوری امت میں نے چیلنج کر دیا ہے, وہ سن لیں.
اور یہ حضور کی سنت ہے چھڑا ایک وطر پڑھنا ہے جی، چھڑا ایک وطر پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. عثمان غنی پڑھتے تھے، سارے پڑھتے تھے، وہ میری کلپ آ چکا ہے. لہٰذا میرے صاحب نے اپنے وہ امیر معاویہ کی فضیلت کو توڑنے کے لیے، توڑ نکالنے کے لیے اور بخاری کی روایت کا رد نکالنے کے لیے اپنے فام کے اوپر، من گھڑت فام کے اوپر ایک فام بنایا اور اس کے دلائل کے اوپر ایک منکر متن روایت اٹھا کر کے پیش کر دی. مزید وضاحت کے لیے اسی موضوع پر جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ سن لیں. الحمدللہ پہنگیا نہیں مارتا علمی دلائل کی روشنی میں. ایک تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. تو دوسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ میرے صاحب نے قرآن کریم پہ ایک تحقیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن میں، اب یہ دو حدیثیں بتا چکا، اب تیسرا قرآن کے اوپر جھوٹ. دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے اس کے اندر. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دبایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے. ہاں Don't forget to subscribe. کہتے ہیں کہ قرآن میں شیطان کا نام اتنی مرتبہ آیا ہے، اتنا نام شیطان کا آیا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا ذکر اتنا نہیں ہے. قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی کا نام بھی نہیں آیا. اور کیٹیگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نبی کا نام بھی اگر آپ کو دیکھیں کسی نبی کا نام بھی اتنا نہیں آیا. شیطان کے جتنے بھی نام ہیں، آپ پہلا نام کوئی بھی یعنی ابلیس، شیطان، شیاطین، آگے پیچھے کر کے جتنے بھی نام ابلیس کے ہیں یا ابلیس کے کردار والے لوگ ہیں جو فرعون، حامان اور نمرود، ان تمام کے بھی نام لے لیں. شیطان اور شیطان کے چیلوں کے نام اکٹھے کریں اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے نام اکٹھے کریں تو تب بھی جو ہے ان کا نام زیادہ آئے گا. شیطان کا نام زیادہ نہیں ہے جس جہت سے آپ دیکھیں. اب میرے صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی نا کہ علماء نے اس پہ گرفت کی ہے تو میرے صاحب نے پھر اس کا توڑ نکالا. اور میں نے تو پھر بدی ویسے بول دیا تھا. ہاں جی، تو یہ قرآن کے اوپر جھوٹ ہے. بغیر تحقیق قرآن کے اوپر بات کر دینا اور وہ قرآن میں نہ ہو تو یہ قرآن کے اوپر جھوٹ ہے. اور ایسا کرنے والا فقہا، ہند الفقہا کو کافر ہے. ٹھیک ہے، میں تو فتویٰ نہیں لگا رہا، میں فتویٰ بات کر رہا ہوں. نمبر 4، ایک حدیث اور پیش کی انہوں نے کہ ابو مسعود راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جی عقبہ ابن ابی معیط نے ایک اوجری اٹھا کر کے اللہ رسول کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے اوپر رکھ دی. بخاری کی روایت ہے. تو بس وہ اتنی دیر تھی کرنے کی کہ کوئی صحابی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے جائیں، پھینٹی لگ جانی ہے. نے کیا کہا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں. آج رسول سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. میرے صاحب کو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، ڈرپھوک تھے. ابو بکر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے نا عقبہ ابن معیط کی جو ہے نا اس نے اوجری اٹھا کے رکھی حضور کے اوپر. تو بس ایک شخص نے جا کر کے بتایا فاطمہ کو، فاطمہ آئیں، انہوں نے آ کے اوجری اٹھائی.
صحابہ کرام دیکھ رہے تھے, کوئی آگے نہیں بڑھا کہ پھینٹی لگ جانی ہے. تو یہ میرے صاحب قول ہے. اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, یہ مجھے رونا آتا ہے یہ باتیں سوچ کے. اس پہ کوئی مذاق والی یا تعصب یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے, آپ وہ بھی دیکھ لیں. مجلس نمبر 1 کے جواب میں کہ ایک ہی صحابی وہاں تھا, وہ عبداللہ بن مسعود تھے. اور وہ بھی اس لیے تب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن وہ مغیرہ یہ عقبہ ابن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے, عبداللہ بن مسعود. تو وہ کفار کی جو ہے نا جو طبقہ ہے اس کے اندر موجود تھے اور ان کی بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کفار سب بیٹھے ہوئے, انہوں نے پلان بنایا اور میں نے دیگر روایتیں دکھا دیں. نہ ابو بکر کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے. ایک اللہ کے رسول اکیلے تھے وہاں پر, اور اما فاطمہ کو کسی نے جا کے بتایا, کسی قریش میں سے کسی نے, تو وہ آئے. وہاں ایک ہی صحابی تھا اور وہ بھی کفار کا نوکر تھا, عقبہ بن معیط کا, عبداللہ بن مسعود, جو اس روایت کے راوی ہیں. اس کے علاوہ وہاں کوئی صحابی نہیں تھا, ابو بکر کا نام تک نہیں ہے دور دور تک کسی روایت میں بھی. اس شخص نے ابو بکر صدیق کی تنقید کرنے کے لیے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق وہاں کھڑے ہوئے تھے, ڈرپھوک تھے. اور کیا ہوا, ابو بکر صدیق نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. تو ابو بکر صدیق نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا, ڈرپھوک تھے صحابہ کرام, ابو بکر صدیق بھی ڈرپھوک تھے. تو ڈرتے تھے کہ جہاں پھینٹی لگ جانی ہے, تو اس لیے کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا. تو ام فاطمہ نے جا کر کے اجڑ اٹھائی. صحابہ کرام کے لیے غیرت کا مقام ہے. اگر ایسا ہو نا, جو صحابہ کرام اپنی گردنیں رکھ کر کے تلواروں کے اوپر جنگوں میں چلے جاتے تھے, وہ صحابہ کرام وہ ایک شخص کے سامنے نہیں. اور پھر اس کے اپوزٹ بخاری کے اندر روایتیں ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کا عبداللہ میں نماز پڑھ رہے تھے, تو یہی مغیرہ بن معیط اس نے ایک رسی لی یا ایک کپڑا لیا, تو دوران نماز اللہ کے رسول کو پیچھے سے دے کر کے مارنے کے لیے دبوچ لیا کہ آج میں قتل کر دوں گا محمد کو. تو وہ دبائے ہوئے تھے. تو ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا, آئے اور آ کر کے ابن معیط کو نا یہاں سے پکڑ کر کے پھینکا پیچھے. تو عقبہ ابن معیط پیچھے جب گرا نا, کہا کہ عقبہ ابن معیط تو اس کو جو ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے جو یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. ہاں جی, یہ حدیث پڑھتا اگر اس حدیث کے ساتھ مزہ آتا کہ مغیرہ بن معیط نے جب غیر حاضری ابو بکر کے اندر اوپر بوجھ ڈالا تو ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. اگر ہوتے تو یہی کرتے جو صحیح بخاری کی دوسری روایت بتا رہی ہے. یار بخاری کی ایک روایت پڑھ کر کے تو یہ بات کر دی. ایک منصف مزاج شخص ابو بکر صدیق کا نام لے کر کے اس طرح سے بات کرے, یہ مجھے اچھا نہیں لگا. کاش وہ صاحب نے یہ روایت پیش کرتا کہ ایک دوسرے مقام پر ابو بکر صدیق آئے اور مغیرہ بن معیط نے گلے میں جو ہے وہ پھندا ڈالا ہوا تھا اللہ کے رسول کے گلے میں, تو وہ پیچھے کر دیا اور حضور کا دفاع کیا. لیکن ایک ہی صحابی تھا وہاں, ابو عبداللہ بن مسعود, باقی کوئی صحابی وہاں نہیں تھا. یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. اور یہ ایک حدیث کو میں نے 10 کتابوں سے دکھایا ہے اور وہ میں نے پورے ڈیٹیل میں گفتگو کر دی ہے, میرے چینل میں موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس ویڈیو کے نیچے لنک پہلے کومنٹس کے اندر اور ڈسکرپشن میں دے دوں. تو یہ تیسرا جھوٹ تھا کہ جناب جو حدیث کے اوپر بولا ہے مرزا صاحب نے. لگانے والا سوال بھی آ گیا. اچھا. پارٹی تو ہے نا. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا, یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں, فلوریڈا میں ہوتے ہیں, جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم کو مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 باتیں ہیں. قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں, کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, قسم نہیں کھا سکتا, اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں, تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تھوڑا نام تے شبیر ہے, کاش شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. نا تے شبیر ہے, پر وہی گل ہے نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں, یہ قرآن میں جو ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں ہے. یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے, سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے, اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو. ہاں Don't forget to subscribe Rizvi. جو ہے وہ جو نقوی ہے شیعہ اسی کا جو جار ہے, اس نے سوال کیا کہ شبیر نامی شخص فلوریڈا نے کرمنلز آف اسلام ایک کتاب لکھی, یعنی اسلام کے مجرم کے نام سے ترجمہ ہے اس کا, جس نے منکر حدیث تھا. یہ شخص شبیر فلوریڈا جو ہے منکر حدیث تھا. اس نے کتاب لکھی کرمنلز آف اسلام, اور تابعین, تبع تابعین اور محدثین کو گمراہ ترین اور اسلام کا مجرم کہا اس شخص نے اپنی کتاب کے اندر. کتاب یہ منکرین حدیث کی طرف ہے وہ. تو اس نے اب یہ میرے سے سوال کیا جا رہا ہے, شبیر نامی شبیر فلوریڈا نے کرمنلز آف اسلام کے نام سے جو کتاب لکھی ہے, اس نے پورے کتاب کے اندر واقعہ کربلا کا انکار کیا ہے. اس نے یا تو بخشا ہے صحابہ کو یا اہل بیت کو, اس کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں بخشا. جو نقوی نے سوال کیا ہے نا, اس سوال کا آپ پس منظر دیکھیں. منکر حدیث شبیر فلوریڈا, اس نے اپنی کتاب اسلام کے مجرم کے اندر, کرمنلز آف اسلام کے اندر, کسی کو چاہیے تو میں PDF دے سکتا ہوں, انگلش میں میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر یا بخشا ہے صحابہ کو یا تابعین کو, ان کی گستاخی نہیں کی. اس کے بعد پوری امت کے محدثین علماء کی گستاخی اور ان کے اوپر فتوے لگائے ہیں, اور ان کو ڈاکو کہا ہے اور مجرم کہا ہے اسلام کا. یہ اس منکرین حدیث کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرے حساب سے سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا نام مجھے نہیں یاد رہا, یہ جو ہے نا نقوی, جو نقوی ہے حسین نقوی, کون سا نقوی ہے جو میرے سے سوال کر رہا ہے اس سیشن کے اندر, تو اس کا عقل کی مت ماری گئی ہے کہ وہ منکرین حدیث تھا. اس نے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کی, جبکہ مرزا تو ان سے بڑا پلید ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجرم ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اور آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. تو انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے, سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں. انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے خود بتائیں کہ سوال منکرین حدیث کا اس بندے سے کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث سے بدتر ہے.
منکرین حدیث نے تو محدثین پہ زبان اٹھائی ہے نا، یعنی امت کے سارے جو بابے ہیں ان پہ جو ہے نا بات کی ہے. جو شبیر فلوریڈا والا ہے منکرین حدیث ملعون، اس نے تو صحابہ کرام اور تابعین اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی ادب کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی. یہ جو مرزا ہے یہ تو ان سے بھی بدتر ہے، یہ تو صحابہ کرام کے خلاف زبانی کرتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے مولا علی پر، اور جیسے کہ آگے ہماری گفتگو آ رہی ہے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو کہتا ہے جنہوں نے واقعہ کربلا، اصل میں یہ کوشچن کیا کیوں گیا؟ مسئلہ یہ شیعہ سنی کا ٹاپک ہے اور اس میں شبیر فلوریڈا کا ذکر کرنا، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ اس نے آگے چل کر کے جو لوگ واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں اور واقعہ کربلا میں جو ضعیف اسناد کے ساتھ واقعی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے امام مرزا خان کا کہ واقعہ کربلا جو ہے اسناد سیاح والی اور جو واقعات معروفہ ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، جو واقعات موضوعہ اور بے سند واقعات ہیں ان کو بیان کرنا منع ہے. تو یہ امام مرزا خان کا فتویٰ ہے. تو اب چونکہ اہل سنت کے ہاں جو واقعات کربلا ہیں انہیں جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں وہ بیان کرنے جائز سمجھتے ہیں، باقی بیان نہیں کرتے. تو اس کو جو ہے نا وہ منکرین نے حدیث کا مدعا بنا کر کے پیش کرنا کہ واقعی کربلا کا انکار جو کرتے ہیں وہ تو منکرین حدیث کی طرح ہیں، تو انہوں نے کیا ہے. اصل میں مرزا کا چال یہ تھا. پھر آگے چل کے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں تو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام آپس میں، اور شبیر فلوریڈا والے سے بھی سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شبیر صاحب نے کہا کہ قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام کے عدالت اور آپس میں صلح رحمی کے اوپر قرآن کی گواہی موجود ہے، اور جو حدیثوں میں ہے محدثین لکھا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور قرآن کی جو بات ہے ہم اسے لیتے ہیں. تو اس بنیاد پہ شبیر فلوریڈا جو منکرین حدیث تھا اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کی، وہ قرآن کو ماننے والا تھا اور حدیث کو انکار کرنے والا تھا. جبکہ مرزا صاحب جو ہے وہ قرآن و حدیث دونوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کرتے کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں. تو جب یہ سوال ہوا کہ میرے صاحب وہ صحابہ کرام تو رحم دل ہیں، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، تو میرے صاحب نے کہا کہ شاہ جی یہ رحم دل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصوم ہے. سوال گندم جواب چلا. بھائی کس کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے؟ صحابہ کرام کی معصومیت کے اوپر کوئی ایک قول دکھا دو، بریلوی کا دکھا دو. صحابہ کرام معصوم ہو، یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. انبیاء، غیر انبیاء، اہل بیت کے متعلق بھی کسی کا عقیدہ نہیں کہ کوئی معصوم ہے. محفوظ کا عقیدہ ہے، معصوم کا نہیں. محفوظ اور معصوم ان دونوں میں فرق ہے. اب سوال کرنے والے نے کہا قرآن میں ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہے اور عادل ہیں، جبکہ اس کا جواب میرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی یہ صحابہ کرام معصوم ہے، اس کا مطلب ہے. بھائی آیت میں کس نے کہا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے اس آیت سے کہ صحابہ کرام معصوم ہے، پھر مرزا کہے کہ جی کس نے کہا ہے کہ یہ معصوم ہے. جب کسی کا دعویٰ نہیں تو وہ دعویٰ کرنے کا، اس سے جواب دینے کا فائدہ کیا ہے کہ شاہ جی اس کا مطلب ہے صحابہ کرام معصوم ہے. بھائی معصومیت صحابہ کا تو کوئی قائد ہی نہیں ہے. آپ یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رحم دل ہے، جنگ نہیں کرتے. کوئی اس طرح کا سوال کرتے تو سوال بنتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہے، اور قرآن نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بس قرآن کا یہ بیان ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ محمد ہے رسول، اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے جو صحابی ہیں وہ کفار پر گرفت کرنے والے ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. ٹھیک ہے. تو
ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل، ان کی صفات اور آگے وہ صحابہ کرام کا پوری صفات بیان کی ہیں. اب یہ آیت تھی، اس سے استدلال کیا منکرین حدیث نے اور حدیث کا انکار کیا. خیر ان کا بھی طریقہ یہ غلط تھا، لیکن مرزا نے کیا کیا کہ اس آیت پہ اپنا فہم پیش کیا. حالانکہ اسی پروگرام کے شروع میں کیا چکا ہے کہ میں سلف کا فہم پیش کروں گا. اللہ خیر کرے. بس اب اس کے اوپر امام قرطبی، میں پڑھوں گا نہیں، اسکرین لگا دوں گا، پڑھنے سے پھر کلپ بڑا ہو جاتا ہے. امام قرطبی نے لکھا اب سلف کا فہم کیا ہے. یہ دل چاہے وہ تفسیر اٹھا لو، چاہو تمہارا دل چاہے وہ تفسیر اٹھا لو. مرزا تفسیر ابن کثیر کو بہت مانتا ہے اور امام قرطبی کا نام لیتا ہے، امام دیگر ائمہ جو ہیں. تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہو گیا صحابہ کرام عادل ہیں، صوفی ہیں، ولی ہیں اور سکات ہیں اور سب سے اس امت میں سب سے بہتر ہیں. اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ عادل ہیں اور ان کی لفظوں کے اوپر جو ہے، ان کی لفظوں کے اوپر جو ہے ہم تبرہ نہیں کرتے اور ان کے محاسن بیان کرتے ہیں. اور یہی شرح تحویہ کے اندر بھی، عقیدہ تحویہ کے اندر بھی ہے، عقیدہ تحویہ. اور آگے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے خلاف ایک مذہب اور ہے. جمہور کا مذہب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے مشاجرات پہ کلام نہیں کرتے، ان کے معامل اور محاسن بیان کرتے ہیں. وہ عادل ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ ولی ہیں اور وہ امت میں سب سے بہتر لوگ ہیں صحابہ کرام کے متعلق. اس آیت کے تحت امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر اور ابن جریر طبری جو ہے اس کے اوپر دلائل لائے ہیں، دیگر حدیثیں لائے ہیں اور اقوال صحابہ لائے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور آگے آپ چلیں ابن کثیر چونکہ مرزا صاحب کے پسندیدہ ہیں اور انہوں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تفسیر ابن کثیر کے اوپر مرزا صاحب نے. تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سلف کے طور پر ان کی بات پیش کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کی چشم پوشی کا حکم دینا اور ان سے جو ہے ان کی مشاجرات پر چشم پوشی کرنا، ان آیتوں سے نبی کی شان اور ان کے صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے. اس آیت سے کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی شان اور ان کے صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ مخالفین پر سختی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر نرمی کرتے ہیں، جیسا قرآن میں ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تو یہ اس آیت میں ہے کہ مومنوں کے سامنے نرم اور کفار کے مقابلے میں گرم. ہر مومن کی یہی شان ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام کی شان میں پھر کیا، سبحان اللہ، بہت ساری دلائل لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس مانند ہیں کہ ایک جسم کو درد ہو سب کو درد ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ منصور رحمہ اللہ اور مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور سلف ہے وغیرہ وغیرہ. ایک طویل گفتگو ہے ابن کثیر کی اس کے اوپر. تو الغرض صحابہ کرام میں لغزشیں ہوئیں، آپس میں اختلافات ہوئے ان تمام کے اوپر. الغرض صحابہ کرام اجمعین کی نیتیں خالص تھیں، اعمال سچے تھے. جن کی نگاہ ان کے پاک چہروں پر پڑتی تھی اسے ان کی پاک بازی جچ جاتی تھی. ان کے چال چلن اور ان کے اخلاق، ان کے طریقہ کار کا پرخوش ہوتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے جب صحابہ کرام نے، اور یہی امام مالک کا قول امام طبری بھی لائے ہیں، اور جن صحابہ کرام نے شام کا ملک فتح کیا اور جب وہاں کے نصرانی ان کے چہرے دیکھتے تو بابلا سخت پکار اٹھتے کہ عیسیٰ کے حواریوں میں بھی سب ایسے حواری نہیں تھے، یہ عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل ہیں. اور وہ صحابہ کرام کے چہرے دیکھ کر کے وہ کلمے پڑھ لیتے تھے. اور ان کی اگلی کتابوں میں بھی جو فضیلت آئی ہے یقیناً وہ اس امت کے ان لوگوں کی ہے، انہی اصحاب کی ہے. اور جو پہلی کتابوں میں آخری رسول کی امتیوں کی فضیلت آئی ہے وہ یقیناً یہی لوگ ہیں. ایک صحابہ کرام کی شان میں یہ لکھتے گئے جناب ابن کثیر. اور پھر جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم لہذا صحابہ کرام کے جو، ہاں ایک اور خاص بات کہتے ہیں اس جگہ پر اس آیت میں منہم کو جو لفظ ہے، میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں. اس میں سے اب مرزا صاحب کا یہ جو قول، مرزا صاحب نے کہا نا کہ یہ جو روح ما بینہم کے اندر سارے صحابہ نہیں آتے، جو ابو بکر عمر ہیں، مولا علی آتے ہیں، بعض صحابہ اس منہم میں اس آیت کے مصداق نہیں ہیں. یعنی امیر معاویہ، طلحہ اور زبیر اس آیت کے اندر نہیں آتے. اب کوئی رافضی یہ کہہ سکتا ہے، تو ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر یہ اس آیت کے اندر لفظ ہے
کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب یہ آیت جو ہے اس کے اندر لفظ ہے منہم. اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں جہاں یہ لفظ منہم کا استعمال ہوا ہے نا، ابن کثیر کہتے ہیں یہ منہم جنس ہے. پیچھے صحابہ کرام کا ذکر، پیچھے پورے صحابہ کرام کا ذکر، اور منہم یہاں بطور من جسم کے لیے آیا ہے، جنس ہے یہ. تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فقط ایک صحابی یا کچھ صحابہ نہیں، یہ صحابہ کرام میں سے نہیں. یا منہم بطور جنس ہے تمام کے تمام صحابہ. یا من بیانیہ تبعیضیہ کا ترجمہ نہیں ہوگا. یا من سے مراد یعنی صحابہ کرام میں سے بعض نہیں، بطور جنس آیا ہے. اور یہی دیگر ائمہ کا بھی قول ہے، اور یہی قول ابن کثیر کا بھی ہے کہ، اور تمام علماء بلاغیہ کے نزدیک بھی یہی قول ہے. اور اس پہ میں فنی گفتگو بھی کر سکتا ہوں امام شافعی کی دیگر فقہ کے فقہاء ان کی روشنی میں بھی، کہ یہاں منہم جو ہے علمی طور پر تحقیقی طور پر بھی آپ جب دیکھیں گے تو یہاں لکھتے ہیں کہ منہم من سے یہاں مراد جنس کے لیے آیا ہے. اور اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے جو رحماء بینہم جو ہیں. تو لہذا وہ تمام کے تمام صحابہ ہیں، وہ ان میں سے بعض نہیں، تمام کے تمام. اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ فضیلت ہے. اور یاد رکھو امت میں ان کے بدلے کا کوئی نہیں، کوئی ان کے بدلے نہیں پہنچ سکتا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن کثیر اب آخری بات کلوز کرتے ہوئے اوپر حدیث صحیح مسلم کے لگا کر کے مرزا جیسے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں، راویوں کو قبر میں زندہ گاڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کہ ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں کوئی عود بھاٹ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. پھر الحمدللہ سورہ فتح ختم ہوئی. تو سورہ فتح کی آخری آیات کا آپ خود دیکھ لیں کہ ابن کثیر نے جو کیا ہے اور امام قرطبی نے یہ کیا ہے اور دیگر ائمہ کا یہی قول ہے. تو صحابہ کرام ایک کھیتی ہے جو اللہ کے رسول نے لگائی ہے اور وہ پھل پھول دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو کھیتی لگا کے جائے وہ پھل پھول نہ دے؟ ابن کثیر نے کہا ہے. اور پھر حدیث مسلم صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر صحابہ کرام کے مناقب، یعنی تمام کے تمام صحابہ رحماء بینہم اس آیت کی مصداق ہیں. وہ چاہے کوئی صحابی ہو، اول درجے ابو بکر کا ہو، اول درجے ابو بکر عمر عثمان و علی کے درجے کا ہو، طبقہ ثانی کا ہو، ثلاثہ کا ہو، اربعہ کا ہو، خمسہ کا ہو، یا 8ویں درجے امیر معاویہ کے درجے کا ہو، وہ کسی درجے کا بھی صحابی ہو، وہ صحابی ہو تو وہ اس کے لیے اللہ نے احسان کی وعدہ کر رکھا ہے. اب میرے صاحب نے آگے ایک اور بلنڈر مارا، وہ یہ شاہ جی سورہ تحریم کے اندر ہے نا کہ وہ ناس بھی پیش کرتے ہیں کہ سب کے سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے احسان کا وعدہ کیا ہے. اب ناسبی سے مراد کون ہے مرزا جی؟ مرزا صاحب یہ لفظ، مرزا صاحب کے لفظ دوبارہ سنیں. شاہ جی یہ ناسبی کہتے ہیں نا، ناسبی کہ سورہ تحریم کے اندر ہے کہ جی اللہ نے احسان کا وعدہ کر رکھا ہے. میں حیران ہوں، ایک بندہ اتنا بڑا لیکچر دینے آیا ہے اور وہ بھی صحابہ کرام کی نکاس کے اوپر، اور اتنی تحقیق نہیں کہ سورہ تحریم میں یہ بات ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ غلطی ہے، پوری سورہ تحریم میں اللہ نے احسان کا وعدہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ کہاں ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 والی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اور اسی لیکچر میں 4 جگہ پہ تحریم کا نام لیا ہے اور سورۃ تحریم میں وہ بات ہے ہی نہیں. ایک بندہ اتنا بڑا محقق اور قرآن کی تحقیق ظاہر سی بات ہے تیاری کر کے آیا ہوگا، تو اتنی تیاری نہیں. جس نے رٹا لگوایا ہے نا، رٹا کسی اور نے لگوایا ہوگا نا رٹا، تو شاہ جی نے، شاہ جی یہ رٹا لگوایا گیا ہے نا شاہ جی کی طرف سے، وہ رٹا ہی بھول گئے کہ سورۃ تحریم میں یہ بات نہیں ہے. شاہ جی ناس بھی کہتے ہیں نا یہ سورۃ تحریم کے اندر کہ وہ اللہ نے احسان کا وعدہ کیا ہے، تو ناسبی سے مراد کون؟ یہ ناسبی مراد بریلوی دیوبندی ہے تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے.
ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یا اہل حدیث ہے تو پھر تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس آیت سے مراد اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے, وہ دیوبندی وہابی نہیں کہتے, وہ جناب ابن کثیر کہتا ہے, امام بخاری کہتے ہیں, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, میں آگے پیش کرتا ہوں میری جان. تو وہ مفسرین کہتے ہیں, امام محدثین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ابن حجر ناسبی, ابن کثیر ناسبی, امام قرطبی ناسبی, ابن جریر ناسبی, امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی ناسبی, علامہ الوسی بغدادی ناسبی, امام فخر الدین رازی ناسبی, امام سیوطی ناسبی, اور امام ابن جوزی زیاد المسیر وہ بھی ناسبی, امام ابن حاتم رازی ناسبی. میں تفسیر دکھاؤں, تمام مفسرین نے وہی موقف لیا ہے جو یہ ناسبی کہہ رہا ہے. اور جب یہ ناسبی کہتا ہے اس سے مراد بریلوی دیوبندیوں کے علماء ہیں کہ وہ ناسبی ہیں. اور سنی کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیعہ کے رافضی لوگ. اور رافضی کون ہے؟ جو علی کو خدا مانے وہ رافضی ہے. باقی جو صحابہ کرام میں تبرہ کرے, صحابہ کرام کا نقص بیان کرے, وہ سنی ہے, وہ اہل حق ہے. وہ زبیر احمد زئی ہو, وہ اسحاق جہلوی ہو, وہ مردودی ہو, وہ غامدی ہو, یا وہ شیعہ کا شنشاہ نقوی ہو, یا وہ شاہ جی ہوں اور وہ یہ فلانے 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 ہوں, یا وہ انڈیا سے ان کے پیپرز کی فنڈنگ کر کے چھپوانے والے ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ حق بات کرنے کا عادی ہوں میں, اسی لیے لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں. اچھا, تو سورۃ تحریم کے اندر شاہ جی ناسبی, بھائی سورۃ تحریم نہیں ہے, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, وہ میں پڑھتا ہوں. تو ابن جریر اور ابن کثیر وغیرہ نے ان کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اسی تفسیر کے اندر, تو وہ غلط باتیں پیش کی ہیں, پیش کرتا ہوں. اب جو ہے جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ احسان کر رکھا ہے وہ کون ہے؟ میں ان کے سامنے جو ہے فتح مکہ کے قبل اور بعد میں جنہوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا اور اسلام لے کر آئے, تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ احسان کر رکھا ہے. یہ قرآن میں کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اب میرے سامنے چونکہ یہ آیتیں, اب جب قرآن و حدیث کا تو رد کر دیا ہے, کچھ ٹکڑا وہاں سے لے کر, کچھ ٹکڑا وہاں سے لے کر کے صحابہ کرام کی تنقید کے اوپر اور جو ہے ان کی فضیلت کی جو حدیث ہیں ان کو اندر وہ تعریفیں کر کر کے عوام کو بیوقوف بنا لیا. اب یہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں, تو قرآن کی آیتوں کے اندر میرے صاحب نے کیا ڈرامہ کیا آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہے میرے صاحب سے, اللہ کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے کہ خدا کے لیے کچھ جو ہے وہ اتنا کریں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَقُلًا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اب سورۃ حدید کی یہ آیت نمبر 10 ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جس میں یہ ذکر ہوا ہے, سورۃ تحریم میں نہیں ہے. اب جو ہے سورہ حدید کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ جس نے بھی جو ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ جس نے قتال کیا فتح مکہ سے پہلے, اولئک اور فتح مکہ کی سے پہلے اور جنگ کی, اولئک اعظم الدرجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ وہ لوگ
جنہوں نے بعد میں قتال کیا اس کے بعد ان کے درجات الگ الگ ہیں، درجات ہیں، مگر وہ پہلے والے افضل اور بعد والے اس تھوڑے سے کم. اور ان سب وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، اللہ نے سب کے ساتھ وَقُلًا مطلقاً ہے یہ. آپ اس کل میں سے بعض نکالیں ذرا. او بھائی یا تو صاحب کہو کہ ہم امیر معاویہ کو مسلمان اور علی کے مقابلے میں آنے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، پھر ایک موقف بن سکتا ہے کہ وہ صحابہ نہیں تھے، غیر مسلم تھے، پھر وہ رافضیوں کی طرح کہہ سکتے ہو جی وہ مسلمان تھے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کی کیٹیگری میں وہ آتے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں رضی اللہ بھی ہیں، صحابی ہم مانتے ہیں، جب صحابی مانتی ہو تو کُلًا وعد اللہ الحسنى کے اندر وہ کون سی منطق ہے اور کوئی ایک اپنا فام نہیں اپنا نہیں، صرف کے فام میں سے کوئی ایک پیش کر دو کہ اس سے امیر معاویہ نہیں آتے. اس میں اگر آتے ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے احسان کا. اب آتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر. سورۃ توبہ کی آیت کے اوپر اتنے بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ میں نے زندگی میں قرآن کے اوپر بڑے بڑے کذاب دیکھے، اتنا بڑا قرآن کے اوپر جھوٹ بولنے والا میں نے نہیں دیکھا. سورۃ توبہ کے اندر جو آیت ہے وہ آپ پہلے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ توبہ آیت نمبر 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد اللهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. یہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. یہ اب میرے صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. شاہ جی شاہ جی ہاں جی، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ابن کثیر نے کہا کہ اس سے مراد جو بھی تھے صحابہ کرام میں جو فتح مکہ سے پہلے اور بعد جنہوں نے جنگ کے اندر شرکت کی ہے وہ تمام کے لیے حکم ہے، وہ جنتی ہیں. اور امیر معاویہ بشمار غزوات میں شامل ہوئے، لہٰذا امیر معاویہ بھی اس کے تحت ہیں. تمام جو ہے نا ابن کثیر کی آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، اس کے وضاحت ہو جائے گی. آپ کو کوئی ایک منطق نہیں ملے گی جس سے آپ امیر معاویہ کو کھینچ تان کے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو باقی صحابہ تو انکلوڈ ہیں ہی ہے نا، یہ امیر معاویہ کی بات ہے. تو لہٰذا مرزا کا یہ جو موقف ہے رحمہ بینہم میں سے امیر معاویہ اور صفین اور جمل میں حضرت علی کے خلاف آنے والوں کو باہر نکالنا اس سے، اور کہتے ہیں بچ بھی جائے تو بڑی بات ہے معاویہ اور تیری شکل کیا ہوئے. اچھا، تو ابن کثیر نے، مفسرین ابن جریر نے تمام سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں یہ کہا، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بھی. اب مرزا کہتا ہے شاہ جی یہ سورۃ توبہ میں ہے نا کہ سابقون، یہ سورۃ توبہ نہیں پڑھتے. سورۃ توبہ کے اندر سورۃ توبہ یہ نہیں لوگ نہیں پڑھتے ناسبی. آیت نمبر 100 میں ہے کہ سابقون الاولون سے مراد انصار ہیں. تو اس میں دیکھیں صحابہ کرام کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریاں ہیں. تشیع میں یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال.
پہلی کیٹیگری جو شروع میں ایمان لائے، دوسری کیٹیگری جو منافق ہیں، پکے منافق، اور تیسری کیٹیگری وہ جو ملے جلے ہیں، یعنی خلط ملط اعمال کرنے والے، ایسے لوگ جو کچھ اچھے کام کرتے ہیں کچھ برے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، مرزا صاحب نے جو کہا ہے میں پھر دہراتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں شاہ جی یہ لوگ سورۃ توبہ نہیں پڑھتے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ہے سابقون الاولون، انصار جو لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ صحابہ کرام کی پہلا کیٹیگری ہے جو پہلے شروع میں ایمان لائے، صحابہ کرام میں پہلے کون؟ جو پہلے شروع میں ایمان لائے، یہ صحابہ کرام کی پہلا کیٹیگری۔ اب دوسرے صحابہ کرام وہ جو منافق ہیں، اور تیسرے صحابہ کرام وہ جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے نا، یہ جو خلط ملط اعمال کرنے والی تیسری کیٹیگری ہے نا صحابہ کرام کی، ایک ہے مومن اول ایمان لانے والے، ایک ہے دوسرے ہیں پکے منافق، اور تیسرے کیا ہیں؟ خلط ملط، کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کرنے والے۔ تو ہم اس تیسری کیٹیگری میں امیر معاویہ کو رکھتے ہیں۔ تو میں بطور چیلنج یہ بات کرتا ہوں ذریت مرزا کو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے یہ 3 کیٹیگریاں نکال کے دکھائیں۔ جو شاہ جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے 3 کیٹیگریاں ہیں، پہلے جو ہے نا مومن، دوسرے منافق، اور تیسرے خلط ملط، آدھے مومن آدھے یعنی منافق۔ اور ہم جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں امیر معاویہ کو رکھتے ہیں۔ اور تیری کیا اوقات ہے؟ قرآن نے خود کیٹیگری بتا دی امیر معاویہ کی، تو کون ہے بتانے والا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا فارم پیش کرو کہ تیسری کیٹیگری میں کس نے رکھا ہے امیر معاویہ کو۔ تجھے قیامت تک چیلنج ہے، تو اپنے علاوہ اپنے مردودی کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ کسی رافضی میں یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ خلط ملط اعمال کرنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا، تو پہلی بات کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ 3 کیٹیگریاں اور منافقین کا نام تک نہیں ہے۔ میں نے یہ پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس میں منافقین کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے۔ تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں منافقین کی کیٹیگری نمبر 2 کہاں سے آ گئی؟ پھر کیٹیگری نمبر 3 خلط ملط اعمال کرنے والی سورۃ توبہ کی 100 نمبر کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے صاحب آتے ہیں رٹ کے، یہ جو معاملہ وہ پیش کر رہے ہیں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک تمام 10 آیتیں جو ہیں ان کے اندر یہ 3 کیٹیگریوں کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہے، منافقین کا الگ ذکر ہے، اور خلط ملط اعمال والوں کا الگ ذکر ہے۔ تو یہ صحابہ کی کیٹیگریاں ہیں ہی نہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی پھٹی پرانی کتاب سے یہ 3 کیٹیگریاں دکھا دیں صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام جاہل لوگوں کو قرآن کدھر سے؟ اب سب سے پہلے یہ پہلی آیت تو معلوم ہو گئی سابقون اور اولون مہاجرین اور انصار، اور جو مہاجرین اور انصار اولین سابق اور اولون کے جو مہاجرین انصار ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کی جو اتباع کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں اور جنتی ہیں۔ اور یہاں پر صاف ہے کہ مہاجرین والانصار اتبعوہم جمع کے لیے بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہم جنات جمع تجری من تحت انہار جمع، سارے صحابہ کرام کے لیے جو اولون اور ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں۔
پہلی بات یہ صحابہ کرام کے اولون کے اتباع کرنے والے یہ تمام صفین و جمل کے لوگ آتے ہیں، جو صحابی ہیں وہ آتے ہیں۔ اب بتاؤ، تو پہلی آیت جو ہے صحابہ کرام کے متعلق۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 101 کی طرف۔ یہاں پر مکمل جناب اعلیٰ انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے اس آیت کی، آپ پڑھ لیں۔ کہیں بھی آپ کو حدیثوں کی روشنی میں ابن کثیر نے بتایا ہے، کہیں بھی آپ کو ایک لفظ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 سے منافقین کا یا خلط ملت کا نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 101 کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے آس پاس کے بعد نشیتوں میں منافق ہیں، یہ تمہارے آس پاس قصبے گاؤں کے اندر، مدینہ کے آس پاس قصبوں کے اندر رہنے والے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ پہلے صحابہ کرام تھے، اب یہ مدینہ کے آس پاس قصبوں میں رہنے والے لوگوں کے ذکر ہے۔ وہ بھی سارے نہیں، ان میں مسلمان ہیں اور ان میں بعض منافق ہیں، ان میں سے بعض منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی، وَمِنْ بعض، من بعد کے لیے آتا ہے نا، من تمیز یا من بیانیہ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان کو مرض ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، کہ ان کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بڑے عذاب کی طرف، انہیں ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر وہ آخر میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور صحابہ کرام میں گھسے ہوئے تھے، جن کو ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نے خطبے کے دوران نکالا تھا، تم بھی نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم منافق ہے، اور منافقین کو نکالا گیا تھا وہاں سے، اور ان کے بارے میں یہ جو حکم ہوا لا تعلمهم، یہ حکم فرمانے کے بعد اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو سارے منافقین کا علم دے دیا، اور منافقین کو حضور نے جان لیا اور ان کو نکال دیا۔ تو یہ منافقین کا ذکر دوسری کیٹیگری میں ہو رہا ہے جو کہ منافق تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور پھر 12 اصحاب منافق، میری حدیث میں صبر رکھیں، صبر، میں اس پہ کلام کروں گا۔ اصحاب میں 12 منافق والی جو روایت ہے نا، یہ بھی یہاں پر بیان کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر بھی وضاحت کروں گا۔ مرزا کے چھکے نہ چھوٹے، خدا کی قسم بتانا۔ اب یہ آیت نمبر 101 میں کیٹیگری نمبر 2 منافقین کی معلوم ہوئی، یہ صحابہ کرام نہیں، منافق صحابہ کرام میں وہ الگ ہے۔ اب آگے کیٹیگری نمبر 3، ان کے بارے میں حکم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے اور وہ دوسرے جنہوں نے اپنے گناہوں کا خود اقرار کر لیا، ایسے لوگ جنہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک عمل کو دوسرے برے عملوں کے ساتھ خلط ملط کیا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور رؤوف رحیم ہے۔ اب اس تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے امام بخاری کے صحیح بخاری میں چلیں گے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں یا نہیں۔ تو صحیح بخاری میں چلتے ہیں۔ جی مرزا صاحب کے بابا جی ہیں، بابا جی بخاری صاحب، ٹک 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 ٹک، کون؟ رضوی آیا ہے، کیوں؟ مرزا انجینئر نے بھیجا ہے کہ ایک آیت تفسیر آپ سے پوچھنی ہے۔ ہاں جی آ جائے جی، اور جی بخاری نے بتا لیا، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 4674، پڑھنے لگا ہوں صحیح بخاری۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، یہی آیت سورۃ توبہ کی آیت تفسیر سنو جی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والے میرے پاس آئے, مجھے لے گئے اوپر, اور میں نے دیکھا کہ سونے کی چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا ایک محل, ایک شہر. اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کا آدھا جسم کا حصہ دھڑ بہت ہی شڈول اور نہایت ہی خوشنما اور خوبصورت تھا, اور آدھا نہایت ہی بدصورت. پھر ان سے کہا گیا کہ نہر میں غوطہ لگاؤ. انہیں غوطہ لگایا تو وہ جب واپس لوٹے برائی دور ہو گئی تھی اور وہ خوبصورت ہو چکے تھے. تو ان کو جنت العدن کے اندر ایک منزل میں بھیج دیا گیا. انہیں دکھایا گیا تمہاری نیکیوں کا تمہیں بدلہ یہ ملا ہے, اور نیکیوں سے بدیاں دھل گئی ہیں, اور اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور نیکیوں کو قبول کر لیا ہے. اب امام بخاری کی اس روایت کو آپ دیکھیں, صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے, پوری امت کی جو امتی ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے غلط ملت اعمال کرتے ہیں, اور غلط ملت اعمال کرنے والوں میں اس بخاری کی جو روایت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو بخاری لائے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے برائی کی اور اچھے اعمال بھی کیے تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال کو بدلہ ان کو دے گا اور برائی کو معاف کر دے گا اور ان کو اجر مل گیا. اگر صحابہ کرام مراد بھی ہوں تو غلط ملت اعمال کرنے والے کون ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. کون ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں, ان کو جنت العدن دی گئی ہے, جنت میں مقام دکھایا گیا ہے. اگر تیسری کیٹیگری جو کہ مرزا کی من گھڑت بنائی ہوئی ہے ان میں امیر معاویہ ان کے اصحاب مانے جائیں تو پھر بھی صحیح بخاری کی اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یہ بتا رہی ہے صحیح بخاری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے آدھے دھڑ برے تھے, پھر انہوں نے نہر میں غوطہ لگایا, اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. تو بات ہی واضح ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا. بخاری نے فیصلہ کر دیا کہ وہ صحابہ تھے ہی نہیں, تو جو بھی اس غلط ملت اعمال والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا حضور کے حدیث کے مطابق. اگر وہ صحابہ کرام تھے بھی تو تب بھی وہ معاف کر دیے جا چکے. تو اب جو ہے ان کے متعلق جو جنتی ہو چکے ان کے متعلق کلام کرنا برا کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. اب مرزا کے بقول غلط ملت اعمال کرنے والی کیٹیگری میں امیر معاویہ, عمر بن عاص اور دیگر وہ لوگ آتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ. تو اب معلوم ہو چکا طلحہ و زبیر, امیر معاویہ اینڈ کمپنی تمام کی تمام اگر وہ غلط ملت اعمال میں آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ معاف کر دیے جا چکے ہیں. ہاں جی مرزا جی, ختم کر دیا سارا جوش بھی میں نے. اچھا اب جو ہے اگلی بات, اب چلتے ہیں ابن کثیر کے پاس کہ آپ بتائیں, بلکہ نہیں ابن کثیر نہیں, مردودی رحمہ اللہ جی, مردودی لعنت اللہ علیہ مرزا کے لیے رحمہ اللہ, اس کے پاس چلتے ہیں. تفہیم القرآن چھوڑو نا یارا, کیسا بات کرو نا. آپ پوچھتے ہیں مردودی سے, مردودی صاحب آپ بتاؤ یہ جو ہے یہ آیت ہے غلط ملت والوں کے بارے میں, تو یہ غلط ملت اعمال والے جو لوگ ہیں صحابہ اکرام ہیں یا کون ہے؟ مردودی صاحب آپ بتاؤ. اب مردودی نے کیا کیا, تفہیم القرآن کدھر گئی یار, کھولنا بھی اب گھنٹہ لگ جائے گا. تفہیم 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 القرآن میرے سامنے ہے. مرزا جی کی بابا جی اور باپ روحانی باپ انہوں نے کیا کیا ہے ترجمہ جی, اس کے متعلق کیا تفسیر کیا ہے, یہ تفہیم القرآن ہے. اب یہ بات یاد رکھیں, مردودی یہ کہتا ہے محدثین اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ بیان کیا, اور یہ واقعہ ہی اور یہ محدثین کی جو بات ہے یہ روز روشن کی طرح مفہوم کو واضح کر رہی ہے. یعنی اس مفہوم کو مردودی بھی لیتا تھا, یعنی مفہوم جو آیت تفسیر میں بیان کرنے لگا ہوں یہی تفسیر مردودی کے ہاں بھی معتبر ہے. یہ مردودی پنجابی میں کہتا ہوں, اردو میں مردودی کہیں گے, مولانا مردودی صاحب, اور پنجابی میں مردودی کہیں گے. وہ لفظ ایک ہی ہے لیکن پنجابی میں دال جو ہے وہ ڈال پڑا جاتا ہے. اچھا تو میں گستاخی نہیں کر رہا, مولانا مردودی. تو مردودی صاحب کہتے ہیں کہ
محدثین کے اس مضمون نے صبح روشنی کی طرح ہر چیز واضح کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے, پھر جنگ بدر میں, احد میں اور دیگر معرکوں میں شریک رہے, مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے. ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے, تو ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے سخت ندامت میں ہوئی اور جو ہے قبیلی اس کے باعث پرست ہوتی, تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستور کے ساتھ باندھ دیا. ان لوگوں نے خود جو غزوہ تبوک میں ابو لبابہ تھے نا, ان کے لوگوں کے دوست جو تھے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے, تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی اور اپنے آپ کو ہی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. بس ہم اور کھانا پینا نیند حرام کر لی اپنے اوپر اور کہا کہ اگر ہم مر گئے اس جگہ تو یہ ہماری سزا ہے, اور اللہ کے رسول جب تک ہمیں خود نہیں معاف کریں گے اور آ کر کھولیں گے نہیں, ہم اس وقت تک نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے, اور ہم اس طرح ہی مسجد کے اندر بندے رہیں گے ستونوں کے ساتھ. تو بس اس طرح ہی ہوا. اور پھر اللہ کے رسول پاس یہ آیت نازل ہوئی, تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی نزول کے بعد ان کی جو ہے گناہ کی تلافی ہو گئی اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا. یہ کون ہے؟ مولانا مردودی, ہاں مرزا میرے بچے, تیرا باپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی دیکھ لینا. کوئی ایک تیرا باپ ہوگا نا, کہ تیرا باپ ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہے کوئی نہیں تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہے یعنی مردودی وغیرہ, تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ تو کچھ تھوڑا ہے. ہاں تو مولانا مردودی کا بھی فہم آ گیا جناب کہ اس آیت سے مراد خلط ملط جو لوگ ہیں وہ صحابہ میں سے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ ابو لبابہ لوگ تھے. تو اگر ابو لبابہ کو مان لیا جائے تو مرزا کی ذریت کو چیلنج ہے کہ ابو لبابہ بن منذر جو غزوہ تبوک میں جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے, ان 9 آدمیوں میں کئی لوگ کہتے ہیں 3 تھے, کئی کہتے ہیں 4 تھے, کئی کہتے ہیں وہ کتنے تھے, یعنی حد سے زیادہ 9 لوگ وہ مانے جاتے ہیں. تو وہ 9 لوگوں میں امیر معاویہ اور ان میں سے کسی ایک کا نام بھی دکھا دو. امیر معاویہ ان میں شامل نہیں ہے, تو لہٰذا یہ آیت میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے, اور تم کہتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ امیر معاویہ لوگ ہیں. تو امیر معاویہ کو تم نے انکلوڈ کر دیا قرآن کی تعریف کر کے ایک صحابی رسول کو, مگر نہ امیر معاویہ اس میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تم نے قرآن کی آیات کی تفسیر بھی غلط ملت کر دی اپنے اباب کی وجہ سے. تو ابن کثیر نے بھی یہی کہا کہ ابو لبابہ اور ان کے 9 لوگ تھے, اور یہی تفسیروں میں ابن کثیر نے بیان کی. امام قرطبی نے یہ کہا, ابن عباس کے یہ اقوال ہیں, دیگر کتب تفسیر کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی یہ قول ابو لبابہ والا مل جاتا ہے. لیکن بخاری اس کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں, کیونکہ میرے سے کے بابا ہیں بخاری صاحب, تو ان کے پاس ابھی میں گیا ہوں, ان سے پوچھ کے آیا ہوں, تو بخاری نے کہا ہے جی اس سے مراد تو ہر مسلمان ہے جو مل جل المال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو یہ جناب ہاں مرزا جی اندھیرے جی وٹے مارنے رہے ہو ہیں, اندھیرے ڈگیا ٹنگا تھے پولیس مقابلے. مرزا جی آپ جب آتے ہیں کہتے ہیں میں سلف کا فہم بتاؤں گا, پھر آپ رسیوں کو گھماتے ہیں, گھما کر کے یوں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو وہ سانپ نظر آتی ہیں ہلتی ہوئی ہے نا, یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ جناب تفہیم القرآن بھی ہو گیا. قرطبی نے کہا جمہور کا یہ موقف ہے, یہ غزوہ تبوک میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے یہ ان کا ذکر ہے, یہ آیت ان کے لیے ہے, خلط ملت والوں کے لیے. تو قرآن کی آیت کے اندر تعریف کر کے مرزا جی نے سیاق اور سماق سے ہٹا کر کے مرزا جی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اب مرزا جی کا ایک اور جھوٹ, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, مرزا جی نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تو مرتے وقت بھی اپنا خلیفہ نامزد کسی کو نہیں کیا.